حامد رضا صاحب، 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ اس وقت دونوں اطراف یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایک بھی گولی نہیں چلی یعنی حکومت، آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو گولیاں بھی لگیں، وہ جان بھی ان کی جانیں بھی گئیں اور انجرڈ بھی ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب تک وہ تمام تر پارٹی کو کوائف سامنے لانے چاہیے تھے؟ جیسے آپ نے اپنے ایم پی اے کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان کے بیٹے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، یہ تمام تر کنسولیڈیٹ کر کے اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے۔ دیکھیں، گزشتہ روز پارٹی نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے جو شہداء 12 کے قریب جو کنفرم ہے، جن کے ہمیں 22 کے قریب جو کنفرمیشن ابھی 100% ہو چکی ہوئی تھی، اس میں سے 12 کے انہوں نے نام، ان کے کوائف، ان کے ایڈریسز، ان کے جنازے کہاں پر ادا کیے گئے، انہیں بھجوایا کیسے گیا، وہ دے تو دی ہیں۔ سوال 1 کا، 12 کا، 22 کا، 100 کا یا 200 کا نہیں ہے۔ ابھی جو مسنگ ہیں، ان مسنگ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خدشہ ہے کہ جو کیجولٹیز ہیں وہ بھی مسنگ کے اندر سے شامل ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو غیر ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے، کل بالکل لوگوں کے نام دیے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک حکومت کہتی ہے کہ ایک بھی گولی نہیں چلی، حکومت ہی کا مشیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ جنازے بھی ہوئے ہیں اور بلٹ انجریز بھی ہوئی ہیں۔ اب حکومت میں سے آپ وزیر داخلہ کی بات مانیں گے یا مشیر داخلہ کی بات مانیں گے، یہ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، مگر جو میسیکر ہے، حکومت اور ہم تو چلو فریق ہیں، ہم دونوں کی بات کو اگر آپ سائڈ لائن کر دیں تو جو نیوٹرل اینالسٹ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو بی بی سی کی رپورٹ ہے، جو دیگر انٹرنیشنل، جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے، وہ تو نہ ہمارے انفلوئنس میں ہے نہ حکومت کے انفلوئنس میں ہوں گے، تو وہ ان کی رپورٹ پہ تو چلے کم از کم اعتبار کر لیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیجولٹی جتنی بھی ہوئی، تعداد میٹر نہیں، کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے نہتے شہریوں پر گولیاں کیوں برسائیں؟ اتنی دلخراش ویڈیوز ہیں، ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو جو بلوچستان میں جس کی باڈی پہنچائی گئی قبرستان کے اندر، اسی قبر کے ساتھ لگ کے رو رہی ہے۔ اگر کوئی صاحب اولاد آدمی وہ ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور آپ کی بے بسی کی حکومت کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ گولی کوئی نہیں چلی، پھر یہ کون گولی چلا کے گیا؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں، الٹا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف نے کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار، 3 رینجرز شہید ہوئے، اور آج بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہی کہا، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں یا تارڑ صاحب ہوں۔ موونگ فارورڈ فرام ہیئر، حامد رضا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے ساتھ اب کوئی اور زیادہ سخت سلوک ہونے کو ہے؟ کیونکہ ایک بات گورنر راج کی ہو رہی ہے اور جو قرارداد ایک پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے پابندی عائد کرنے کی، بلوچستان نے وہ قرارداد منظور بھی کر لی۔ واٹ آر یو لوکنگ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میں وہ رینجرز کے 4 اہلکاروں کے حوالے سے بتا دوں، عقل کے اندھے، آنکھوں سے اندھے جن وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ رینجرز کے اہلکار جس گاڑی کے نیچے آئے ہیں اس کی تمام فوٹیجز سامنے آ چکی ہوئی ہیں، وہ ملزم بھی گرفتار ہو گیا۔ وہ ان لوگوں کو نا بیسیکلی دنیا میں جو لائے کمپٹیشن ہے، جھوٹ کا مقابلہ ہے، اس کے اندر ان تمام لوگوں کو سب سے اعلیٰ ترین ایوارڈ ملنا چاہیے جو موجودہ حکومتی ٹیم ہے۔ میں اس سے زیادہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا اب سیولائزڈ ورلڈ کے اندر۔ دوسرا، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف پر سختیوں کی بات ہے، دیکھیں ہم تو آلریڈی میرے خلاف 5 دہشت گردی کی FIRs ہو چکی ہوئی ہیں، جس کا تمام لیڈرشپ کو 40، کو 50، کو 90، کوئی 100، میں جو آپ کو 5 بتائی ہیں یہ میں آپ کو گزشتہ 3 دن کی رپورٹ دے رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے جو FIRs ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں، یعنی تو اس میں اب اس سے زیادہ آپ کیا سختی کر لیں گے؟ جہاں تک پابندی لگانے کا معاملہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن اسے پارٹی نہیں مانتا، تو پھر پابندی آپ نے کس بات پر لگانی ہے؟ پہلے اسے پارٹی تو مانے پھر پابندی لگائیں۔ دیکھیے یہ اس قسم کے ٹیکنیکل جو ایررز ہیں، یہ بڑکے ہیں، جس آدمی کے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کے دور کے اندر سنا تھا، میں تو 78 میں پیدا ہوا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن سنا تھا کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اس کے چند کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ میں اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں، لیکن میں اس واقعے کا آئی وٹنس ہوں، یعنی ہم لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کیمرہ کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ پابندیاں لگانے سے، سختیاں کرنے سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو گزشتہ 2.5 سال کے اندر تحریک انصاف ختم ہو چکی ہوتی، ہم تمام لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہوتے یا ملک چھوڑ چکے ہوتے، پاکستان میں ہر طرف امن و امان ہوتا، دودھ
شہر کی نہریں بحری ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ نے بدترین کریک ڈاؤن کر لیے, آپ نے الیکشن چھین لیا, آپ نے ریزرو سیٹیں چھین لی, آپ نے گھر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر لیا, بٹ تحریک انصاف از اسٹل اسٹینڈنگ دیئر. یہ ریالٹی ہے اور آپ کو اس ریالٹی کو تسلیم کرنا ہے.